بہترین قسم کا پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد محبوب۔ کل جو جمعیت علماء اسلام کا ورکر کنونشن، تربیتی ورکر کنونشن میں جو ایک دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا، اطلاعات کے مطابق 80 سے زیادہ کی تعداد جامع شہادت نوش کر گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی بھرپور قسم کی میں مذمت کرتا ہوں اور ملک پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے شفاف تحقیقات کی جائے، جس طریقے سے 9 مئی کی تحقیقات کروائی گئی اور ان کے جو مجرم تھے یا ان کے جو تخریب کار تھے ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے اس ثانیے کی بھی تحقیقات کی جائے۔ یہ میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ اس کے بعد میں باجوڑ میں جو تربیتی ورکر کنونشن میں جو شہداء جو شہید ہو گئے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس مقام پر فائز ہو گئے اور ان کو شہادت کا رتبہ دیا گیا اور ان کو اللہ جل شانہ نے اس عظیم موت، میں تو اس کو عظیم موت کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ اسی موت کی شہادت کی موت کی تمنا پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعائیں مانگی گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہادت کی موت کی تمنائیں کی اور دعائیں مانگی۔ ہمارے بزرگان دین جو ہے انہوں نے بھی شہادت کی موت کی تمنا کی اور دعائیں مانگی۔ اس کے بعد میں جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو درخواست کروں گا اور ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے جو شہداء ہے، اے شہیدوں کے ماؤں، بہنوں، بھائیوں، کہ آپ کا جو بھائی تھا، بیٹا تھا یا شوہر تھا، وہ جس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وہاں بیٹا تھا اور اس پروگرام کو جو سن رہا تھا، وہ کوئی گانے بجانے کا یا ڈانس کا یا کوئی مجرے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ ایک دین کے لحاظ سے ایک تربیتی ورکر کنونشن تھا کہ وہاں پر تربیت سکھائی جا رہی تھی۔ وہاں تربیت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، جب تربیت کی بات آتی ہے تو اس میں ضرور بضرور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی پیش کی جائے گی اور حوالہ بھی دیا جائے گا حدیثوں کا۔ تو وہ ایک بہترین قسم کا پروگرام تھا، تربیت کے حوالے سے جو پروگرام تھا، تو اس میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے۔ اس پر آپ غمگین نہ ہو، ان کے لواحقین جو ہے، جو ان کے بھائی ہے یا ان کی بہنیں یا ان کی مائیں ہیں یا باپ ہے، کہ وہ پریشان نہ ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ بہت برا ہوا۔ وہ ایسا مت کہے، وہ ایسا مت بولے۔ کیوں ایسا مت بولے؟ کیونکہ وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، وہ عذاب سے محفوظ ہو چکے ہیں، وہ آخرت کے حساب سے بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے کا نہ بولے۔ ظاہر سی بات ہے، غم بہت بڑا غم ہے، غم کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ خوش رہیں، کیونکہ شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جاتا اور شہید زندہ کہلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جمعیت علماء اسلام کے ان اپنے بھائیوں سے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں گا، ان کو بتاتا چلوں گا کہ آپ اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں اور آپ ڈرے نہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کو دیکھے، اپنے داداؤں کو دیکھے، شیخ العرب والعجم حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، انہوں نے میدان میں مقابلہ کیا، وہ موت سے ڈرے نہیں، تو آپ لوگ کیوں ڈریں گے؟ جب تک ہمارے خون میں ایک قطرہ بھی موجود ہے، ہم ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اپنی مالوں کو، اپنی جانوں کا قربانی پیش کرتے رہیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں گے۔ کل کے واقعے سے بہت سے لوگ، ایک طبقہ خوشی بھی منا رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ دین لبرلز جو یعنی کہ جو مولوی یا شہید ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ لوگ جہنم باغ کا لفظ بھی استعمال کرتے۔ ہم تو شہید کہتے ہیں، ہم ان کو شہید کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہید ہوئے ہیں ایک تربیتی ورکر کنونشن میں، ان کی تربیت کی جا رہی تھی، ان کی خوشیاں
آج ان کے گھروں میں خوشیاں منا رہی ہوگی کہ مولوی شکر ہے مولوی ختم ہو گیا، مولوی مر گئے ہیں، مولوی ختم ہونے والے. تو میں اپنے دشمنوں کو جو دین کے دشمن ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنا آپ ہمیں دبائیں گے انشاءاللہ ہم مزید اپنی جو ہے نا اپنے حوصلے بلند کر کے آپ کے سامنے پیش آئیں گے. اور جب تک اس ملک پاکستان میں اپنی آنکھوں سے ہم اسلامی نظام قائم نہ دیکھیں ہم اس وقت تک کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہم علماء کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. علماء جہاں پر ہمیں کہیں گے ہم ان کے ساتھ وہاں اس رستے پر چلیں گے اور انشاءاللہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اور میں ایک چیز اور بھی یہاں ایڈ کرنا چاہوں، بتانا چاہوں کہ خیبر پختونخوا کی جو زمین ہے یہ ایک عجیب زمین ہے. کبھی یہاں پر سیلاب کا پانی آتا ہے، کبھی یہاں پر خون کا سیلاب یہاں پر برپا کر دیا جاتا ہے، خون کا سیلاب آ جاتا ہے. لیکن یہ وہ غیرت مند قوم مسلمان آباد ہے اس سرزمین پر جو دین اسلام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، بلکہ دین اسلام کے لیے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کا قربانی پیش کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو شہداء ہے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خون سے اس مملکت پاکستان میں اسلامی نظام قائم فرمائے. اللہ جل شانہ ہمارے حالوں پر رحم و کرم فرمائے اور اللہ جل شانہ ہماری مدد و نصرت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.